آج ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین اکرام، دنیا میں کوئی غریب ہی نہیں۔ لوگ سوتے نوٹوں میں ہیں، نہاتے بھی نوٹوں سے ہیں، اور کچھ لوگ تو نوٹ کھاتے بھی ہیں۔ کہنے کو تو ان کے پاس اور لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، اور تسلی دلانے کے لیے یہ سب ڈھونگ کرتے ہیں۔ اصل میں یہ بھی غریب ہے۔ فرق بس اتنا ہے کہ گلی میں پھرنے والا فقیر اپنی حالت سنا کر مانگتا ہے، تو سوشل میڈیا کے یہ ڈیجیٹل فقیر خود کو امیر دکھا کر اور لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر سپر سٹار اور کامیاب بزنس مین دکھتے ہیں۔ اصل میں یہ بھی کنگلے ہیں، اور یہ لوگوں کو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کا کنگ لائف سٹائل ہے، مگر اصل میں اس کے پاس ایک پینی بھی نہیں تھی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں۔ نمبر 1، 50 سینٹ۔ اگر آپ ریپ میوزک کے فین ہیں تو 50 سینٹ کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا، جو اپنے فین میں پیک پر ملین لسٹ میں آ چکے ہیں، اور ان کے رچ لائف سٹائل کی چیزوں کے شوق سے یوں لگتا تھا کہ ان کے پاس بے شمار دولت ہے۔ مگر پھر ایسا دور آیا، یعنی کہ اپنے نام کی طرح ان کے اکاؤنٹ میں 50 سینٹ مطلب 50 پیسے ہی بچے۔ لیکن سوال یہاں یہ آتا ہے کہ آخر ایک سپر سٹار ایسے لائف سٹائل سے گر کر سڑک چھاپ کیسے بن گیا؟ تو اس کا جواب بھی ان کا لائف سٹائل اور شوق ہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان پر بنے لیگل کیس کی ایک لمبی لسٹ ہے، جس میں ان کی آدھی سے زیادہ پراپرٹی ضبط ہو چکی ہے، اور رہی صحیح کسر اپنی بیوی سے طلاق کے سیٹلمنٹ نے پوری کر دی، اور اسے ایک کیس میں $60 ملین کا جرمانہ ہوا تو 50 سینٹ نے اپنے بینک کرپٹ ہونے کی رپورٹ کر دی، اور اس کے کنگال ہونے کی خبر جب دنیا بھر میں پھیلنا شروع ہوئی تو اس کے فین گرنا شروع ہو گئے۔ کمپنی نے اسے اسپانسر دینے سے انکار کر دیا اور اس کے کنٹریکٹ ختم ہونا شروع ہو گئے۔ اب 50 سینٹ کو اپنے لائف سٹائل اور سپر سٹار سٹیٹس کو برقرار رکھنا تھا، تو جیسے ہی اس کے بینک کرپٹ ہونے کی خبر پھیلی تو اس کے اگلے ہی دن اس نے اپنی دولت کی نمائش شروع کر دی، اور جناب اپنے سوشل اکاؤنٹ میں کبھی $ملین سے بروک لکھ کر اپنے کنگال ہونے کا مذاق اڑاتے نظر آتے، تو کبھی فوٹو کی گدی کھاتے نظر آتے۔ مگر یہ اوور ایکٹنگ انہیں کافی مہنگی پڑی۔ جب کورٹ نے ان سے کہا کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے تو وہ اپنا جرمانہ ادا کرے، پھر کیا تھا، اس کی ساری ہوا نکل گئی، اور آفیشیل طور پر اسے یہ ماننا پڑا کہ وہ کنگال ہے، اور سوشل میڈیا پر جو شو آف کر رہا ہے وہ پیسے بھی اس کے اپنے نہیں بلکہ اس کے کسی دوست کے کیش اس کے پاس بیٹھ کر تصویر کھنچائی۔ نمبر 2، سیڈل ینگ۔ ہانگ کانگ کی یہ ماڈل سیڈل ینگ بھی اپنے لائف سٹائل کی وجہ سے ورلڈ فیمس رہی ہے، اور یہ سوشل میڈیا لانسر تھی۔ ایسی مخلوق کی لائف ایزی نہیں ہوتی۔ انہیں ہر وقت اپنے فین کے لیے لائک کمنٹس بھرنے کی فکر کھائی جاتی ہے، اور ہر روز نئی پوسٹ کرنا، نئے کپڑے پہننا، نئی گاڑی اور نئی لوکیشن پر جانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ سیڈل ینگ بھی ایک ایسی سوشل میڈیا کوئین تھی جو ہر دن نئی جگہ جا کر فوٹو شوٹ کرواتی، اور خود کو سپر رچ دکھنے کے لیے یہ ہر روز فیمس کنٹری کی فیمس لوکیشن پر جا کر فوٹو شوٹ کرواتی، اور اتنا زیادہ پوسٹ کرنا شروع ہو گئی کہ لوگوں کو شک ہو گیا کہ یہ اتنی جلدی ایک ملک سے دوسرے ملک کیسے پہنچ جاتی ہے۔ بس اسی شک نے اسے سوشل میڈیا کیریئر اس کا دفن کر دیا، اور اگلی بار جب اس نے پکچر ڈالی تو لوگوں کو فوٹوز میں کچھ خرابی لگی، اور تھوڑا چیک کرنے پر راز کھلا کہ یہ ایڈیٹڈ پکچر ہے، اور یہ فیمس آسٹریلین ویب سائٹ کی ہے، اور اس کے پرانے پکچر بھی کہیں نہ کہیں چوری اور ایڈیٹڈ نکلے۔ وہ دوسرے ملک کی پکچر لیتی اور اپنی پکچر لگا کر سوشل میڈیا پر شیئر کرتی۔ لل ٹے۔ دنیا میں ہر ٹین ایجر اپنے سپنے دیکھتا ہے کہ وہ بڑا ہو کر امیر بنے گا، مگر دیکھیں اس بچی کو جو بچپن سے ہی رچ لائف کے مزے لے رہی ہے۔ یہ چھوٹی سی بچی ایک فیک رچ پیپل کی لسٹ میں کیا کر رہی ہے؟ یہ صرف 9 سال کی بچی ہے جو ورلڈ سوشل میڈیا سٹار بن گئی، اور لوگوں کی نظر میں یہ بگڑی امیرزادی تھی
جو گالیاں اور اناپ شناپ بکتے ہوئے ویڈیوز میں لوگوں کو ہزاروں ڈالرز ہاتھ میں پکڑے کبھی مہنگی گاڑی، مہنگے فون اور لگژری لائف سٹائل دکھاتی تھی۔ اور ایک ویڈیو میں اس نے اپنے یہ شو کر دیا کہ اس کے باپ نے اس کو 5 گھر دیے ہیں جس کی قیمت کئی ملین ڈالرز ہے۔ جب اس نے گھر کی سیر کرائی اور لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ گھر کی مالکن نہیں بلکہ ماسی کی بیٹی ہے، وہ پراپرٹی اس کے ماں کے باس کی تھی۔ صرف گھر ہی نہیں، جو کچھ ویڈیو میں تھا وہ سب کے سب اس کے ماں کے باس کا تھا، اور اس کی ماں باس کی غیر موجودگی میں غلط فائدہ اٹھا کر اپنی بچوں کو پروموٹ کرنے کے لیے سوشل میڈیا سے پیسے بنوا رہی تھی۔ لیکن ساری کی ساری کمائی اس وقت تباہ ہو گئی جب اس کی ماں کے باس نے ایک ویڈیو دیکھ لی اور دھکے دے کر ان کو گھر سے نکال دیا اور ساتھ سوشل میڈیا پر ان کا پول بھی کھول دیا۔ نمبر 4، فیک گولڈ پلیٹڈ کار۔ ملین کا تعلق چاہے دنیا کے کسی بھی ملک سے ہو، تمام امیروں کا ایک شوق کامن ہوتا ہے کہ وہ گولڈ پلیٹ گھڑیاں، گولڈ سونا پہنیں، گولڈ کھائیں اور گولڈ پر سوئیں۔ لیکن کچھ لوگ اپنی چمک دمک دکھانے کے لیے اپنی کار کو بھی سونے کا بنا ڈالتے ہیں، مگر کہتے ہیں کہ ہر چمک والی چیز سونا نہیں ہوتی۔ اب ایسا ہی گولڈ پلیٹ لائف سٹائل کے لیے پیسہ تو خرچ کرنا پڑتا ہے، اور پیسہ خرچنے کے لیے پیسہ ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن کچھ فقرے جن کے پاس پیسہ تو نہیں مگر لوگوں کو وہ بتانا یہی چاہتے ہیں کہ وہ بہت امیر ہیں، وہ اپنی گاڑی پر گولڈ لیمینیشن کروا لیتے ہیں، جیسے کہ انڈیا کے انصاف نے گاڑی پر گولڈ کی شیٹ چڑھوائی۔ وہ ایسی گھٹیا تھی کہ جیسے ہی گاڑی سٹارٹ ہوئی، گاڑی نے سپیڈ پکڑی اور وہ گولڈ سٹکر سڑک پر اتر گیا، اور لوگوں نے اس فیک رچ بندے کی گاڑی کی فوٹو سوشل میڈیا پر دھڑا دھڑ شیئر کر دی۔ آپ یقین کریں کہ یہ فیک مین اتنا سنجیدہ ہوا اور اتنا اس نے بے عزتی محسوس کی کہ گاڑی وہیں چھوڑ کر بھاگ گیا اور آج تک واپس نہیں آیا۔ نمبر 5، سین کنگسٹن۔ آپ سب جانتے ہیں کہ نشہ کون سا ہے؟ وہ نشہ ہے فیم کا۔ ہر وقت لائٹ، کیمرے، ایکشن اور تمام سپر سٹار اسی نشے میں ڈوبے رہتے ہیں، اور جب وہ نشہ ختم ہوتا ہے تو دوبارہ اسے پانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اس کی ایک مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ سینئر سپر سٹار شان کنگسٹن، جو کچھ عرصہ پہلے تک میوزک میں ٹاپ کرتے رہے اور ان کا نام اور گانا تو کسی نے نہیں سنا۔ شان کا ٹائم کب کا جا چکا ہے، مگر پھر بھی وہ ٹائم لانے کے لیے انہوں نے خود کو سپر رچ دکھانا نہیں بھولے۔ مہنگی گاڑیاں، مہنگے گھر، کیش، ٹیکس اور جیولری پہن کر گھوما کرتے تھے اور چلتی پھرتی سونے کی دکان لگتا تھا، مگر پھر اسی جیولری کو شو آف کرنے کے چکر میں وہ ایک دن ایک مہنگی ترین ڈیزائنر جیولری شاپ پہ چلا گیا اور اس نے ڈائمنڈ نیکلسن، ڈائمنڈ واچ اور ایک اور کچھ پسند نہ آیا تو $3 لاکھ کی ایک چین خرید لی، اور اس کی پرچیزنگ کا اتنا بھاری بل بنا کہ اخبار کی ہیڈ لائن بن گیا۔ مگر بھائی جیولری شاپ سے یہ سب کچھ خرید کر بول کر نکل گئے کہ ان کا بل ان کا مینیجر پے کرے گا۔ اس مینیجر نے 2 حصوں میں بل پے کیا تو بعد میں وہ دونوں چیک باؤنس ہو گئے اور عدالت میں مقدمہ چلا تو بات کھلی کہ شان کے بینک اکاؤنٹ میں صرف $50 ہے، وہ بھی ایک ڈیجیٹل فقیر ہے۔ نمبر 6، ٹے لوپز۔ یہ دونکی بابا جو خود کو بہت بڑا بزنس مین، کنسلٹنٹ، اسپیکر اور اینکر کے طور پر پریزنٹ کرتا تھا اور اپنی کمپنی کی ورتھ $20 ملین شو کرتا تھا، دراصل اس کا بھی ایک یوٹیوب چینل ہی تھا جہاں اکثر مہنگی گاڑیاں اور عالی شان گھر شو آف کرتا تھا۔ بس یہیں سے اس کی بینڈ بج گئی جب اس کے فین نے اس کا راز کھول دیا۔ اصل میں لاس اینجلس کی ایک پراپرٹی ویڈیو پیش کی اور اس شہر کے فالوور نے پول کھول کر رکھ دیا کہ دراصل یہ جو مینشن اس نے خریدا ہے آن لائن رینٹ پر ملتا ہے اور کوئی بھی ایک رات کا کرایہ دے کر اس میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ مگر بھائی صاحب کا کانفیڈنس دیکھیے کہ وہ شرمندہ نہیں ہوئے اور دوبارہ ٹائی لگا کر اگلے بار اپنی ایک نئی لیموزن دنیا کو دکھائی تو لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ تو رینٹڈ ہے، اور اس کے فیک لائف سٹائل نے لوگوں نے دھجیاں اڑا دیں اور وہ اصل میں وہ بھی ایک فقیر تھا۔ امید ہے کہ میری ویڈیو جو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر یہ پسند آئی ہے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔